بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمود غزنوی کا دور تھا۔ ایک آدمی اپنا مقدمہ بادشاہ کے پاس لے کر آیا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس ایک ہیروں کی تھیلی تھی، میں سفر پر جانے لگا۔ وہ تھیلی میں نے ایک قاضی صاحب کو بطور امانت رکھوائی کہ سفر پر کوئی مجھ سے چھین نہ لے، کیونکہ وہ ہیروں سے بھری تھیلی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد جب میں سفر سے واپس آیا تو قاضی صاحب سے میں نے اپنی تھیلی واپس طلب کی۔ قاضی صاحب نے مجھے تھیلی واپس کی تو اس تھیلی میں ہیروں کی جگہ کھوٹے سکے تھے۔ جب میں نے قاضی صاحب سے پوچھا کہ اس میں ہیرے نہیں ہیں، قاضی صاحب نے جواب دیا کہ کیا تمہاری تھیلی کہیں سے پھٹی ہے یا کہیں سے کھلی ہے؟ جس طرح ٹانکے لگے تھے اسی طرح یہ تھیلی بند ہے اور ٹانکے لگے ہوئے ہیں۔ بادشاہ سلامت، تھیلی نہ کھلی ہے اور نہ ہی کہیں سے پھٹی ہے۔ جیسے ٹانکے لگے ہوئے تھے ویسے ہی تھیلی اچھی طرح بند تھی، لیکن میری ساری عمر کی جمع پونجی ضائع ہو گئی۔ کہاں کھوٹے سکے اور کہاں ہیرے؟ مہربانی کریں، میں اللہ اور رسول کی بارگاہ میں حلف دیتا ہوں کہ میں سچا ہوں۔ محمود غزنوی نے کہا کہ تم چلے جاؤ اور تھیلی یہاں چھوڑ جاؤ، اور جب میں تمہیں بلاؤں تو پھر آنا۔ وہ شخص چلا گیا۔ محمود غزنوی نے دربار برخاست کیا اور لوگوں سے کہا کہ سب چلے جائیں، میں 3 دن کے لیے سیر کرنے جا رہا ہوں۔ جب سب چلے گئے تو محمود غزنوی نے چھری منگوائی اور تخت کے اوپر جو گدا تھا اس کو پھاڑ دیا اور چھری جیب میں رکھی اور سیر پر نکل گیا۔ محمود غزنوی نے فرمایا کہ میرے بغیر میرے دربار میں کوئی داخل نہ ہو۔ جب صفائی کرنے والا آیا تو صفائی کرنے والے نے دیکھا کہ گدا پھٹا ہوا ہے۔ اس نے شور ڈال دیا، سب پہرے دار آ گئے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ نے کہا تھا کہ صفائی اور نگران کے علاوہ دربار میں کوئی داخل نہ ہو، اور دربار میں کوئی آیا بھی نہیں۔ اگر بادشاہ نے گدا پھٹا ہوا دیکھا تو غصے میں آ جائے گا۔ سارے دربار کے ملازمین اکٹھے ہو گئے۔ ایک ملازم نے کہا کہ میں ایسے آدمی کو جانتا ہوں جو یہ گدا اس طرح سیے گا کہ پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں سے پھٹا ہوا ہے، بہترین رفوگر ہے۔ پھر اس آدمی کو بلایا گیا اور اس رفوگر نے گدا سی دیا۔ سیر کے بعد جب بادشاہ آیا تو اس نے گدا دیکھا۔ بادشاہ نے ملازمین کو بلایا اور پوچھا، یہ گدا کس نے سیا ہے؟ بادشاہ نے کہا، یہ گدا میں نے خود پھاڑا تھا، بتاؤ کس نے سیا ہے؟ رفوگر کو بلایا گیا۔ اس نے کہا کہ آپ کے ملازم کے کہنے پر میں نے اسے سیا تھا، اس میں میری کوئی غلطی نہیں۔ بادشاہ نے کہا، تم بہت بڑے کاریگر ہو، میں نے گدا خود پھاڑا تھا لیکن مجھے بھی نہیں پتا چل رہا کہ کہاں سے پھٹا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ تھیلی بھی تم نے سی ہے؟ تو اس نے کہا، جی میں نے ہی یہ تھیلی سی تھی، ایک قاضی صاحب اسے لائے تھے، اس میں ہیرے تھے، قاضی صاحب نے اس میں سے ہیرے نکال کر کھوٹے سکے بھرے تھے اور مجھے بھی کچھ حصہ دیا تھا۔ بادشاہ نے سارے گواہ اور ثبوت اکٹھے کر لیے۔ پھر قاضی صاحب کو دربار بلوایا، تنہائی میں پوچھا کہ آپ سے غلطی ہو گئی، اس غریب آدمی کے ہیرے اس کو واپس کر دیں۔ قاضی صاحب نے کہا، آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، میری سفید داڑھی دیکھیں۔ بادشاہ نے کہا، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، آپ اس کا مال اس کو واپس کر دیں۔ میں ابھی تنہائی میں پوچھ رہا ہوں، آج توبہ کر لیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ قاضی نے کہا، میرا کوئی جرم نہیں۔ بادشاہ نے پھر اس کو بھرے دربار میں بلوایا اور قاضی صاحب سے تھیلی کا پوچھا۔ اس نے پھر انکار کر دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا، بلاؤ اس رفوگر کو۔ رفوگر کو دیکھ کر بوڑھے قاضی کی ٹانگیں کانپنے لگی اور آواز لڑکھڑانے لگی۔ محمود غزنوی نے کہا، قاضی میں نے تمہیں کہا تھا کہ تنہائی میں مان جا۔ قاضی صاحب کی گردن شرمندگی سے خود بخود جھک گئی، جس سے لوگوں کو سمجھ آ گئی۔ محمود غزنوی نے کہا کہ دربار سے نکل جا، میں نے تمہیں کافی عزت دی، تمہیں قاضی بنایا اور تھوڑی سی رقم کے لیے تم بددیانت ہو گئے۔ جب قاضی صاحب دربار سے باہر نکلے تو جو لوگ اس کی عزت کرتے تھے ان کو لان تان کرنے لگے۔ اس کی قاضی کی بیوی اور بچوں نے بھی اس سے کوئی بات نہیں کی۔ رسوائی کی وجہ سے قاضی صاحب ساری رات جاگتا رہا، نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا، اپنی ساری شرمندگی سمیٹ کر بستر پر لیٹا۔ صبح جب گھر والوں نے دروازہ کھولا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ جی ناظرین، وہ قاضی یہ بات برداشت نہ کر سکا کہ لوگوں کو اس کی بددیانتی کا علم ہو گیا ہے۔ ہم انسان لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر گناہ کرتے وقت ہم یہ سوچ لیں کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے اور آخرت میں اس گناہ کا حساب بھی دینا ہے تو ہم بہت سے گناہ کرنے سے رک جائیں اور دنیا اور آخرت میں شرمندگی سے بھی بچ جائیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔
اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔